خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی ببرکت نام ہے جو سب ناموں میں اعلیٰ اور افضل ہے، اس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور آپ سبوں کو خدا کے ادنا سے خادم ٹونی پرویز کی طرف سے سلام پہنچے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں نور ٹی وی کا، نور ٹی وی فیصل آباد کا، جنہوں نے آج یہ مجھے موقع دیا کہ خدا کے کلام میں سے کچھ بیان کر سکوں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، بھائی سنی کا، بھائی کاشف گورو کا اور ان کی ساری ٹیم کا، بھائی جاوید قادر کا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں خدا کا کلام آپ کے لیے پیش کر سکوں، خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے کچھ بیان کر سکوں۔ آج ہم جس موضوع پر بائبل کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق بات کرنے کو جا رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا کی موجودہ حالت سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ ساری دنیا اس وقت ایک ہی دکھ، ایک ہی مصیبت اور ایک ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ساری دنیا جو کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہو سکتے تھے، ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ایک فرد دوسرے فرد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور سیاست کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، آج ایک پیج پر آ چکے ہیں اور ان سب کو سیم پوزیشن پر لانے والا ایک چھوٹا سا وائرس جس کو کرونا کا نام دیا گیا ہے، یہ چھوٹا سا وائرس ان سب کو ایک ہی پیج پر لے کر آیا۔ اب بہت سی قیاس آرائیاں اور مبالغہ آرائیاں اور تجزیات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے یہ چائنا کی اکانومی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ وائرس اپنی فوج کے ذریعہ سے چائنا میں چھوڑا، اور کوئی کہتا ہے کہ چائنا نے یہ وائرس پروڈیوس کیا اور ان کے کنٹرول سے یہ باہر ہو گیا، اور امریکہ بھی اس کا ذمہ دار چائنا کو ہی ٹھہراتا ہے۔ عزیزو، اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو یہ سب کچھ ہمیں غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انسان گناہ کی طرف راغب ہوا، گناہ میں بڑھتا گیا، تب خدا نے ان پر اپنا غضب ڈھایا، اپنا قہر نازل فرمایا۔ نوح کا طوفان اسی گناہ کا سبب تھا۔ اگر ہم مصر پر 10 آفتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خدا کے غضب ناک ہونے کا جو سبب بنی۔ اگر ہم آموز کی کتاب دیکھیں تو اس میں ان چیزوں کی پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، اور اسی طرح جب ہم لوکا کی کتاب اس کا 21 باب اور 10 اور 11 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم سلطنت اور چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یعنی یہ مری جو ہے اسی بیماری کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم عزیزو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا پھر سے غضبناک ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیا خدا کے غضبناک ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ خدا آج پھر سے غضبناک ہے اور ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم خدا کے آئین کو، خدا کے احکام کو بھول چکے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے کہ ان پر انسان عمل کرے اور خدا کی عبادت کرے۔ آج ہماری مرکزی آیت زبور 119 اور اس کی 71ویں آیت ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ عزیزو، آج خدا پھر سے ہمیں اپنے آئین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
وہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے آئین کیا تھے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ جب موسیٰ مصر کو غلامی سے چھڑا کر لایا تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ جگہ جگہ پر خدا نے ان پر آفتیں بھیجی، ان پر مصیبتیں بھیجیں، وہ اس لیے کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور بار بار خدا کی حضوری میں بڑبڑاتے اور خدا کے احکامات کو توڑتے اور خدا کی نافرمانی کرتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان پر بار بار غضبناک ہوا۔ پھر خدا نے سوچا کہ میں ان کو اپنے آئین دوں اور وہ اس پر عمل کریں تاکہ آئندہ یہ میری حکم عدولی نہ کریں۔ وہ ان آئین کو، ان احکامات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں اور خدا کے خوف سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ لیکن اس وقت کے انسان نے ان احکام کو بار بار توڑا اور نافرمانی کی، لیکن اس کے بعد بھی انسان کئی دفعہ نافرمانی کے سبب سے کئی بار قحط سالیوں کا سامنا کرتا رہا، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے وعدہ کے مطابق نہیں چھوڑا اور پھر معاف کیا، کیونکہ خدا بھلا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا اور پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ آج کا انسان ابھی بھی نافرمانی میں مبتلا ہے، ابھی بھی خدا کے احکام کو توڑتا ہے، ابھی بھی خدا کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن یہ نافرمانی، یہ حکم عدولی آج بھی آج کے انسان میں، حکمرانوں میں، حکومتوں میں، قوموں میں موجود ہے، کیونکہ پھر آج کا انسان خدا کے آئین کو بھول چکا ہے اور گناہ کی طرف راغب ہے، گناہ میں ڈوب چکا ہے۔ اور داؤد کی طرح خدا آج پھر ہمیں مصیبت میں ڈال کر اپنے احکامات کی طرف لانا چاہتا ہے اور اپنے احکام سکھانا چاہتا ہے۔ آئیے ذرا ان احکامات پر اور ان آئین پر ذرا غور کریں جو خدا نے ہمیں دیے۔ اور وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ خدا کے 10 حکم ہیں۔ ویسے تو خدا کا کلام پورا کا پورا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے احکام ہے، وہ ہمارے لیے آئین ہے، لیکن خدا نے وہ سارے احکام اور سارے آئین ایک سمندر میں، جیسے کہتے ہیں کہ کوزے کو بند کیا جائے، تو خدا نے وہ ہمیں کوزے میں بند کر کے 10 احکام کی شکل میں وہ آئین ہمیں دیے۔ اور وہ 10 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم خدا نے ہمیں دیا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ لیکن آج کا انسان کیا کر رہا ہے؟ ذرا سا مصیبت میں پڑے تو وہ ادھر ادھر غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، پیروں فقیروں کا آسرا ڈھونڈتا ہے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بدھ مت ہے، کوئی ہندو ہے، وہ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسیح بہن بھائی بھی آج کل اس کا ابھی تک شکار ہیں اور بت تراش کر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور خدا کا تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ ہم بہت دفعہ باتوں میں خطا کرتے ہیں اور خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں بھی ہر بات خدا پر ڈال دیتے ہیں اور خدا کے نام کو مس یوز کرتے ہیں۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ سبت کے دن کو پاک ماننے سے مراد خدا نے سبت کے دن کو اس لیے مقرر کیا کہ اس دن ہر بشر اس کی حضوری میں آئے اور اس کی پرستش کرے، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر، دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر اس کی حضوری میں آئے اور اسی کی عبادت کرے۔ لیکن آج کا انسان، کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے سبت کے دن خدا کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے دن کا لحاظ کرتے ہیں؟ ہر فیملی میں سے ایک بندہ چرچ آتا ہے، 10 بندے گھر سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی خداوند کے دن کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ عزیزو، خدا کے کلام میں بڑی سختی سے لکھا ہے،
خدا اس پر لعنت بھیجتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر ہم آئے دن یہ نیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں شہر میں اپنی ماں کو مار کر گھر سے نکال دیا، اپنے باپ کو مار کر گھر سے نکال دیا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا نے اس کے لیے حکم صادر فرمایا ہوا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کا قتل کرتا ہے اس کو یہ قتل معاف ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو خون نہ کرنا، آج کل یہ عام سی بات ہے، خون نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کو مارنے پر اتراتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں آج کے زمانہ میں، موجودہ زمانہ میں دیکھ رہی ہیں، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں کہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا، اور وہ اس کو معمولی بات سمجھتا ہے، اور قتل کرنا، خون کرنا آج کل انسان کے لیے ایک معمولی سی بات تو زنا نہ کرنا۔ عزیزو، آج کل معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی رکھتے ہوئے بھی دوسری عورت پر نظر رکھتا ہے۔ آج کے دور میں ایک مرد، یہ صرف مرد پر لاگو نہیں ہے، یہ عورت بھی اس میں مبتلا ہے۔ عورت ایک مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ اس کام میں مبتلا ہے، اور مرد اپنی بیوی رکھتے ہوئے دوسری عورت پر نظر رکھتا ہے اور غلط خواہشات کا منتظر ہے۔ تو چوری نہ کرنا، چوری آج کل حالات کچھ اس طرح کے ہیں، لیکن ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمیں خدا کا کلام منع کرتا ہے، خدا ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، خدا کے احکام میں یہ شامل ہے کہ چوری نہ کرنا۔ مجبوریاں ہمیں یہ کروانے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن یہ مجبوریاں خدا کے احکام کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے حکم کو دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا نے کون سا حکم دیا۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ جھوٹی گواہی آپ دیکھتے ہیں کچہریوں میں جائیں، یہ جہاں پہ عدالتیں ہوتی ہیں، اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں 500 روپے میں، 1000 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں۔ یعنی ہم جھوٹے گواہ کھڑے کر کے دوسرے بندے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جھوٹ سے کسی کی زندگی تباہ ہوگی، کسی کا نقصان ہوگا، اس کی زندگی کو نقصان میں پہنچے گا۔ تو اپنے پڑوسی کے گھر کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ عزیزو، یہ خدا کا 10واں حکم ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا اچھا گھر ہو، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہو، لیکن وہ ہم شارٹ کٹ مار کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ خدا کے احکام جن سے خدا نے ہمیں منع کیا، لیکن آج 100% انسان جو ہے وہ اس کے اگینسٹ چل رہا ہے، تو پھر خدا غضبناک کیوں نہ ہو؟ تو پھر خدا ایسی مصیبتیں ہم پر کیوں نہ بھیجے؟ پھر خدا ہم پر ایسی تکالیف کیوں نہ بھیجے؟ پھر ہمیں خدا آزمائش میں کیوں نہ ڈالے؟ آئیے ہم اس کلام سے یہ سیکھیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو ماننا ہے۔ اس نے مصیبت میں ہمیں اس لیے ڈالا ہے کہ ہم اس کے آئین سیکھیں، اس کے احکام کی طرف متوجہ ہوں، اس کے احکام کو مانیں، تاکہ خدا ہمیں معاف کرے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا، ہماری بدیوں کو حساب میں نہیں لاتا، اور پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عزیزو، آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم ان احکام پر عمل کریں گے، تاکہ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ آفتیں ہم پر نہ آئے، اور خدا ہم کو معاف کرے اور پوری دنیا کو معاف کرے، اور اپنا رحم والا ہاتھ ہم پر بڑھائے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔